بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار نے اس نظام کو بغیر مقصد کی خلق نہیں کیا۔ یہاں اس کا اپنا ارادہ ہے، اس کا اپنا امر ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور اس حالت میں پہلے بنایا تو اپنا امر جو ہے وہ جاری کیا کہ سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ کس کو کرو؟ امر الہی تھا، اسے جاری کروانا تھا۔ شیطان اسی دھوکے میں رہ گیا کہ میں خاک کو سجدہ کروں، میں تو نار سے ہوں۔ اپنے اس کہ ظاہری طور پر جو اس کے پاس منصب تھا اس پر اسے تکبر ہو گیا، تفاخر کر بیٹھا، بھول گیا کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے مجھے وہی امر کر رہا ہے، امر کر رہا ہے۔ یہ بھول گیا، وہ سمجھا کہ نہیں یہ کرنا، نہ، موضوع وہ نہیں تھا، موضوع امر تھا، کرو۔ ہم بھی زندگی میں یہیں پھنسے ہوئے ہیں، اصل میں امر نہیں سمجھ میں آتا، ہم کسی اور چیز میں ہیں، یوں یہ کیسے، وہ یہ ہے تو نہ، امر ہے۔ اور یہ جن کو بھیجا خدا نے، یہ خدا کے امر کو جاری کرنے آئے تھے، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے، نہ انہیں اپنی طرف لے کے جانا تھا۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ پروردگار نے ان کو بنایا ایسے، ان کو خلق ایسے کیا کہ انہی کے ذریعے سے امر جاری ہو سکتا تھا۔ امر آسان نہیں ہے اذان محترم، شاید خدا مجھے طاقت دے کہ میں آپ کو یہ بات آپ کے اذان عالی میں منتقل کر سکوں۔ امر ہے کیا؟ کائنات پوری، نہ صرف ظاہر، یہ ظاہر کائنات ہے، باطن، برزخ، ملاکوت، لاہوت، جبروت، یعنی خود رسول خدا جب اس عالم سے نیچے آئے ہیں، 12,000 عالم میں رسول نے عبادتیں کی ہیں، پھر کہیں جا کر رسول یہاں اترے ہیں۔ ہم تو مادے بھی خوش ہیں، مادہ کچھ نہیں ہے۔ جب خدا نے امر دیا، یہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کر، قرآن کی آیت ہے، یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر کی طرف ہادی ہیں، یہ ہدایت کرنے والے ہیں، تم ان کو کم مت لینا۔ تاریخ کیوں قرآن بار بار واقعات بتا رہی ہے کہ جنہوں نے کم لیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کم لیا، لوگ نہیں سمجھے، لوگ حضرت موسیٰ کو نہیں سمجھے، لوگ حضرت عیسیٰ کو نہیں سمجھے، حضرت عیسیٰ کو تو آپ کے سامنے صلیب پہ چڑھا دیا۔ کون تھا؟ امر الہی کو لے کر آنے والا عیسیٰ ہے، نہیں سمجھ پاتا، حواری بھی بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے۔ امر الہی، حضرت یوسف کے بھائی صرف اس چکر میں کہ مطلب جب ابو کو حضرت یعقوب نبی خدا ہیں، کہا کہ باپ کو یہ بھائی بہت پسند ہے، وہ امر الہی کو جاری کرنے کے لیے آیا۔ وہ کوئی تمہارے مارنے سے مر تھوڑی سکتا تھا، کنویں میں پھینکنے سے غائب تھوڑی ہو سکتا تھا۔ امر الہی قافلے کو لے کر آیا جسے پانی کی تلاش تھی، اسے امر الہی نے اٹھایا۔ یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، مگر کوئی یوسف کی قیمت لگا سکتا تھا؟ نہیں لگا سکتا تھا، مگر بکا۔ مصر جہاں بکا وہیں پر مصر کا جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا۔ امر الہی جاری کروانا تھا عزیزان محترم، مگر کیفیت کیا تھی کہ جس کے پاس امر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شاید میں ظریف سا نقطہ آپ کے اذان علی میں منتقل کر سکوں۔ اذان محترم، اللہم صلی علی محمد، خوب اس
ہستی، اس ذات کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ یوسف، نام ہی زیبائی ہے. آپ نام لیں یوسف، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ حسن، جمال، خوبصورتی. جمال الہی ہے. کیسا جمال تھا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو جمال ایسا تھا، انگلیاں کٹ گئیں پتہ نہیں چلا. پوچھا چھٹے امام سے، مولا یہ کربلا میں جو امام کے صحابی تھے، کیا ان کو تکلیفیں ہو رہی تھیں جب گردنیں کٹ رہی تھیں؟ کہا نہیں، وہ اس جمال کو دیکھ رہے تھے. یوسف کہاں؟ یوسف زہرا کہاں؟ اللہ صلی علی محمد. امر جب وجود میں آ جائے، جمال ایسا پھیلتا ہے. گردنیں کٹی نہیں بتا، تیر لگے نہیں بتا. ہم جمال الہی. میرا جملہ نہیں ہے عزیزان محترم. جب بی بی سے پوچھا گیا، ثانی زہرا سلام اللہ علیہ سے، اللہم صلی علی محمد، جب بی بی سے پوچھا نا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جمال کے سوا، زیبائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. خوب یہ جب امر جاری ہوتا ہے، اسی کو اپنی زندگی میں ہم نے ہمارے پاس ہے کیا؟ زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اسی امر کی اطاعت حیات ہے، ورنہ موت ہے. زندگی کچھ نہیں. نہ چلتے پھرتے رہو، زندہ لاش ہو اگر اس کی اطاعت نہیں کی. اس امر کو جاری کرنے کے لیے پروردگار نے جو بہترین ملک دیا ہے قرآن کے اندر، جو ملک سلیمان ہے. سلیمان کو، حضرت داؤد کو، سلیمان کو جو ملک عطا کیا، کسی کو عطا نہیں کیا. سب کچھ جتنی بھی چیزیں ہیں مسخر کر دیں، جنات ہیں، ہوائیں ہیں، سب کچھ. لیکن جب حضرت ابراہیم کو امامت عطا کی ہے تو وہاں ملک عظیم عطا کیا. ملک عظیم ملک سلیمان سے کہیں فراتر ہے، کیونکہ اس ملک میں ہر چیز تابع ہو جاتی ہے. پوری کائنات میں جو خدا کی حکومت ہوتی ہے وہ ملک عظیم میں ہے. جنت بھی تابع ہے، امام کے ہے. جہنم بھی تابع امام کے. تو گھبرائے مت کہ اگر کہتے ہیں کہ یہ جہنم سے نکال لیں گے. تابع ہے، ہر چیز تابع. امامت درجہ ایسا ہے کہ جب امتحانوں سے گزرتے گزرتے ملتا ہے تو پھر اس ملک میں ہر چیز تابع ہے. ملائکہ، ہر وجود یہیں پر ہے. یہ امر کے لیے پروردگار نے ائمہ کا انتخاب کیا. یہ صرف ظاہری حکومتیں، یہ ظاہری در و دیوار نہیں تھی، دسترس نہیں ہے. یہ